اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 97 تک ہو چکا تھا ڈاکٹر صاحب۔ یہ آیت ہے آیت 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ اس آیت کی روح سے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس آیت کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے اور بس، بلکہ اس کے ساتھ حقیقت میں دل میں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کرنے والے وسوسوں سے محفوظ رہے، غلط اور بیجا شکوک میں مبتلا نہ ہو، قرآن کے ہر حکم کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنے خود بنائے ہوئے نظریات سے قرآن کے الفاظ کے وہ معنی متعین نہ کرے جو اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے کیونکہ صرف زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ حقیقت میں دل میں یہ خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کرنے والے وسوسوں سے محفوظ رہے، غلط اور بیجا شکوک میں مبتلا نہ ہو، قرآن کے ہر حکم کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنے خود بنائے ہوئے نظریات سے قرآن کے الفاظ کے وہ معنی متعین نہ کرے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہوں۔ اور دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر، انسان کے قلب میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جو چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ابن آدم قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر پائے۔ اس کا منشا حقیقتاً یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ابن آدم، کوئی بھی انسان بس قرآن سے کسی طرح سے ہدایت حاصل نہ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جب قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور ہدایت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اور اس لیے آدمی کو اس قرآن کو سمجھنے کے وقت، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے اور دل میں ہدایت کی فکر ہو کہ کہیں شیطان کی گمراہیاں اسے ہدایت حاصل کرنے سے محروم نہ کر دیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کا جو حکم اور احکامات ہیں وہ سامنے ہیں، پھر بھی وہ ہدایت نہ پا سکا تو پھر وہ کہیں ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ اور جو شخص خدا نخواستہ اس قرآن سے گمراہی حاصل کر بیٹھا، اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہی سے نہیں نکال سکے گی، کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو بڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب دیکھیے سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آگے چل کر اگلی آیات میں ان اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ قرآن پر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تمہید کے طور پر پہلے یہ بات بیان کر دی گئی کہ قرآن کو اس کی اصلی روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے یا وہی شخص سمجھ سکتا ہے
جو شیطان کے گمراہ کرنے والے وسوسوں سے چوکن نہ ہو، اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کر دیں، ورنہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان، کوئی ابن آدم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات فرما دی ہے کہ قرآن کو اس کی اصلی روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کے گمراہ کرنے والے وسوسوں سے چوکن نہ ہو، اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنے، ورنہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان قرآن سے ہدایت حاصل کر لے۔ اگلی آیت 99 ہے، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا کچھ زور نہیں چلتا، یعنی شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 100 کی طرف۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس کا یعنی شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت 100 سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل شیطانی تسلط سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو اس آیت سے سر فہرست جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل شیطانی تسلط سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، اس آیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی طاقت نہیں دی ہے، شیطان کو ایسی قوت نہیں دی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی کرنے پر مجبور ہی کر دے۔ انسان خود اپنی طاقت کو کسی غفلت سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور اپنے اعمال میں اپنی طاقت کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو لوگ نفسانی خواہشات کے سبب شیطان ہی سے دوستی کرتے ہیں اور اسی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان کو کسی خیر کی طرف جانے نہیں دیتا، اور پھر ہر برائی میں ایسے لوگ آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے یہی مضمون ہم سورہ الحجر کی آیت 42 میں بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوابی طور پر کہا ہے ان عبادی، یہ سورہ الحجر کی آیت 42 ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، ان پر ہوگا جو خود گمراہ ہوں اور جو تیرا اتباع کرنے لگیں، وہی لوگ ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، اس پر ہوگا جو خود گمراہ ہو اور جو تیرا اتباع کرنے لگیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ النحل کی آیت 101 کی طرف۔ تو دیکھیے یہ شیطانی تسلط سے متعلق باتیں تھیں کہ کن لوگوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے اور کن لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ النحل کی آیت 101 کی طرف۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت،
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَکَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور آگے اسی آیت میں ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ دیکھیے اگلی وضاحت میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا نزول اللہ کی حکمت اور مشیت کے عین مطابق ہوا ہے۔ جو اللہ کی حکمت ہے اور جو اللہ کی منشا ہے اسی کے عین مطابق ہوا ہے۔ اگر کوئی مخصوص حکم کسی ایک دور کے لیے تھا اور پھر بدلے ہوئے حالات میں اس حکم میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے اور کسی خاص ضرورت اور حکمت کے ہی تحت ہے۔ کسی حکم کی تبدیلی کی جاتی ہے، مگر اس طرح کی تبدیلی جب کسی حکم کی تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اس طرح کی تبدیلی کفار اور مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ فوراً اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے یہ آیت ناسخ اور منسوخ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت 106 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس وقت ایک سرسری نگاہ ہم اس مضمون پر بھی ڈالیں گے تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور اس فرق کی اصل وجہ یہ ہے، جو فرق ہوا اس فرق کی اصل وجہ یہ ہے کہ نوع انسانی نے مختلف اعتبار سے مختلف مراحل طے کیے ہیں، اس لیے جس مرحلے میں رسول آئے اسی اعتبار اور مناسبت سے ان کو تعلیمات دی گئیں۔ یہ ہے اصل وجہ کہ شریعتوں میں فرق رہا لیکن دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی رہا، اور اس کا بنیادی فرق کی اصل وجہ یہ ہے کہ نوع انسانی نے مختلف اعتبار سے مختلف مراحل طے کیے ہیں، اس لیے جس مرحلے میں رسول آئے اسی اعتبار اور مناسبت سے ان کو تعلیمات بھی دی گئیں۔ ان کی تعلیمات کے کچھ حصے جو رسول آئے ہیں ان کی تعلیمات کے کچھ حصے تو ایسے تھے جو ابدی تھے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جبکہ ان کی تعلیمات کے کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے، حالات کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آیا تو ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر اور تبدل ہو جاتا، کچھ چیزیں نئی آ جاتی اور کچھ پرانی چیزیں ساقط ہو جاتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعین کے ساتھ کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ کوئی نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے اور کسی چیز کو سرے سے ہی لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دماغوں سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ صرف پہلی شریعتوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن میں آہستہ آہستہ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ان احکامات کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن تکمیل ہونے کے بعد جب یہ احکامات مکمل ہو گئے، ان احکامات کی تکمیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن میں فرما دیا
ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ صرف پہلی شریعتوں کے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ خود شریعت محمدیہ میں بھی زمانی اعتبار سے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ جیسے شراب کا حکم ہے، اسی طرح سے اور بھی احکامات ہیں۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ صرف پرانی شریعتوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ شریعت محمدیہ میں بھی ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ نوع انسانی نے مختلف اعتبار سے مختلف مراحل طے کیے ہیں، اس لیے جس مرحلے میں رسول آئے اسی اعتبار اور مناسبت سے ان کو تعلیمات دی گئیں۔ اب اس وضاحت کے بعد ہم آتے ہیں سورہ النحل کی اس آیت 101 کے اگلے حصے کی طرف۔ اب دیکھیے یہ وہی بات آ رہی ہے جو مشرکین کو خلتی تھی، قالوا انما انت مفتر، یہ اسی آیت 101 کا اگلا حصہ ہے، قالوا انما انت مفتر، مگر ایسی تبدیلی کو دیکھ کر یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں، آپ خود ہی اس کا افتراء کرنے والے ہیں، گھڑنے والے ہیں۔ یعنی کہ پہلے یوں کہا گیا تھا اب اسے بدل کر یوں کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اس طرح کی تبدیلی کیسے ممکن ہو سکتی تھی؟ تو یہ مشرکین کا اعتراض تھا۔ آگے اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 102 کی طرف، اسی کا جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل نزلہ روح القدس، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے اور اس قرآن کو لانے والا کوئی معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے۔ قل نزلہ روح القدس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، قل نزلہ روح القدس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ یہاں پر روح القدس کا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، یعنی یہ کہ ایک پاک فرشتہ اس کلام کو لے کر آیا ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے، یعنی میرا یا کسی بشر کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے، یہ تو وہ کلام ہے جو بلا شبہ میرے رب کی طرف سے روح القدس کے ذریعے سے عین حکمت کے موافق مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ صاحب تفسیر عثمانی کہتے ہیں کہ میرا یعنی میرا یا کسی بشر کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے، یہ تو وہ کلام ہے جو بلا شبہ میرے رب نے روح القدس کے ذریعے سے عین حکمت کے موافق مجھ پر نازل کیا ہے۔ اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس آخری حصے میں مزے کی بات یہ ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی موقع بموقع آہستہ آہستہ آیات اور احکام کا نزول دیکھ کر، کیونکہ قرآن کے جو احکامات ہیں آہستہ آہستہ بتدریج موقع بموقع آیات اور احکام کا نزول ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ آیات اور احکام کا نزول دیکھ کر اہل ایمان کے دل قوی اور اعتقاد پختہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب
ہمارے ہر حال اور زندگی کے ہر ایک دور اور واقعے سے پوری طرح سے واقف ہے اور نہایت حکمت سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ جیسے جیسے حالات پیش آتے ہیں ان کے موافق ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور ہر کام پر اسی کی مناسبت سے ہمیں خوشخبری سناتا ہے۔ دیکھیے روح القدس آیت میں یہ لفظ آیا ہے نزلہ روح القدس۔ روح القدس اس کا لفظی ترجمہ پاک روح، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے پاک روح، اور اصطلاحی طور پر یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ یہاں وحی لانے والے فرشتے کا نام ذکر کیے بغیر اس کا لقب استعمال کرنے سے جو مقصد ہے مخاطب انسانوں کو، ہم سب کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آئی ہے جو انسانی کمزوریوں اور عیبوں سے بالکل پاک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ فرشتے کا نام، جبرائیل علیہ السلام کا نام ذکر کیے بغیر اس کا لقب استعمال اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کو تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اس کلام کو یعنی قرآن مجید کو ایک ایسی پاکیزہ روح لے کر آئی ہے جو انسانی کمزوریوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ نہ وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام نہ تو امانت میں خیانت کرتے ہیں کہ اللہ کچھ بھیجے اور وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ اور بنا دیں، اور نہ ہی وہ پاک روح القدس کذاب اور مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑ لے اور پھر اللہ کے نام سے اس کو منسوب کر دے، اور نہ ہی وہ روح القدس بد نیت ہے، یعنی اس کی نیت کے اندر بھی کھوٹ نہیں ہے کہ اپنی کسی نفسانی خواہشات کی بنا پر دھوکہ اور فریب سے کام لے کر وہ جبرائیل سراسر بات خود گھڑ لے اور اللہ کی طرف سے اسے منسوب کر دے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ روح القدس بدنیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی خواہشات کی بنا پر دھوکے اور فریب سے کام لے وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام سراسر ایک مقدس اور پاکیزہ روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 103 کی طرف۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمیں خوب معلوم ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ یہ اشارہ مکے کے مشرکین کی طرف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے کسی اجمی غلام کو یا اہل کتاب میں سے کسی آدمی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے جو توریت کا عالم ہے، جو توریت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس سے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں اور پھر وحی کے نام پر ہمیں سناتے ہیں اور پھر ہم پر نعوذ باللہ منہ دھونس بھی جما دیتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو ان کے قول کے مطابق اجمی ہے۔ اجمی کہتے ہیں عربی زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب اجمی ہیں اور یہ عربی ہے۔ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو بقول انہی کے عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے۔ چنانچہ یہ الزام لگاتے ہوئے، یہ بہتان لگاتے ہوئے ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی اجمی شخص
ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کیسے بول سکتا ہے جبکہ اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے؟ تو یہ تو عجمی ہے۔ عربی لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس جیسا قرآن بنا سکتے ہو تو بنا کر لا کر دکھا دو، تو عربی تو بنا نہیں سکے۔ تو ایک عجمی کو اس بات پر قدرت کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنی فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر اس طرح کا عمدہ کلام پیش کر دے؟ تو ان کو یہ الزام لگاتے ہوئے خود سوچنا چاہیے، خود خیال کرنا چاہیے کہ کوئی عجمی ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کیسے بول سکتا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو ان کے قول کے مطابق عجمی ہے۔ دیکھیے روایتوں کے اندر اس شخص کا نام بھی آیا ہے اور روایتوں میں کئی لوگوں کے نام پیش کیے گئے ہیں، اس لیے ہم نام نہیں لے رہے، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے۔ چنانچہ یہ الزام لگاتے ہوئے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کوئی عجمی ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس طرح کا عمدہ کلام کس طرح سے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت 103 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔